بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالی شانوں کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے۔ ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس کو اول دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالی شانہ نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ نہایت گھبراہٹ اور خوف زدہ ہو کر بیٹھتا ہے۔ اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے یہ اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو دنیا میں شک میں رہا، اسی پر مرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں ایک جنازہ کے ساتھ چلے۔ قبرستان میں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کے پاس تشریف رکھی اور ارشاد فرمایا، قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں نہایت وہ فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں اور میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر ایک شخص کے لیے جس پر اللہ تعالی شانو مجھے وسیع بنا دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت براہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کی دفن میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر ایک قبر کے قریب تشریف رکھی اور اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی اور ارشاد فرمایا کہ بھائیو،
اس چیز کے لیے یعنی قبر میں جانے کے لیے تیاری کر لو۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکتے ہوئے۔ ان کی ایک منڈے سے دوسرے منڈے تک اتنا فاصلہ کئی دن میں چل کر پورا ہو۔ مہربانی نرمی گویا ان کے پاس سے کبھی نہیں گزری۔ البتہ سختی کا معاملہ مومن کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک اتنا بڑا اور بھاری تھوڑا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے اٹھ نہ سکے۔ وہ مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن سے اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ جل شانہ جو وحدہ لا شریک ہے وہ ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ اوپر سے چاروں جانب دائیں بائیں سرہانے پانتی سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھا۔ مردہ جب سر پر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت اور حالات نظر آتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اس کے بعد یہ دونوں فرشتے بدکار گناہگار آدمی کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ ہر سوال کے جواب میں وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے جواب پر اس کو گرز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کے باغ و بہار وہاں سے نظر آتے ہیں۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانوں کی نافرمانی کی۔ 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ ناظرین، عذاب قبر سے بچانے والی 2 صورتیں اور دعائیں۔ نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اے لوگو، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا زیادہ اور ہنسنا کم ہو جائے۔ اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس لیے پیارے ناظرین کرام، عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو ان 2 صورتوں کو اور ان 3 دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد سورۃ الف لام میم سجدہ پارہ 21واں اور سورۃ ملک 29واں پارہ، ان کو اپنا معمول بنائیں۔ دعا نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الدجال ومن فتنة الحیات والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ دوسری دعا سماعت فرمائیں، اللہم اجعل قبری روضۃ من ریاض الجنۃ ولا تجعلہ حفرۃ من حفر النار۔ اے اللہ، میری قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے اور اسے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ بنا۔ ناظرین، تیسری دعا سماعت فرمائیں، اللہم اجنبنا عذاب النار وجنبنا فتنة القبر وفتنة الدجال۔ اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا اور دجال کے فتنہ سے بچا۔